بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ میں آپ کو کامیاب ترین زندگی گزارنے کے کچھ فارمولے بتاؤں گا۔ اگر آپ کو کامیاب زندگی گزارنی ہے تو میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ سب سے پہلے روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں، ریڈنگ کرتے رہیں۔ اس طریقے سے آپ کی روزانہ ڈیولپمنٹ، پروگریس ہوتی رہے گی۔ جب صبح اٹھیں اور رات کو جو سونے لگیں، دونوں ایک جیسے نہ ہو، بلکہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی میں ڈیولپمنٹ ہو چکی ہو، آپ کا ورژن اپڈیٹ ہو چکا ہو۔ ٹرائی ٹو اے لرننگ مشین، سیکھنے کی مشین بن جائے۔ جب آپ زیادہ پڑھیں گے، زیادہ ٹرائی کریں گے، تو آپ کا جو ورژن ہوگا، آپ میں جو کامیابی کے گر آئیں گے، وہ پڑھنے کی وجہ سے آئیں گے۔ آپ زیادہ پڑھتے رہیں گے تو آپ میں زیادہ علم بڑھے گا۔ اب جو علم ہوتا ہے اس کو تیسری آنکھ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ کو علم ہوگا تو آپ کو تیسری آنکھ آپ کی روشن ہو جائے گی۔ تو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے علم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو کامیاب زندگی گزارنی ہے، میرے اس فارمولے پر ضرور عمل کریں کہ آپ کو پڑھنا زیادہ ہے۔ جب آپ پڑھیں گے زیادہ تو انشاءاللہ آپ میں ایک گر آ جائے گا زندگی گزارنے کا، کامیاب زندگی گزارنے کا۔ اب میں آپ کو کامیاب ترین زندگی گزارنے کا دوسرا فارمولہ بتاؤں گا۔ آپ کی ایک روٹین ہونی چاہیے، آپ کا ایک انداز، ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، سونے کا، جاگنے کا، کھانے کا۔ اس کے ساتھ آپ وابستہ رہیں۔ جو سونے کا ٹائم ہے پورے ہفتے میں ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ویکینڈز کے اندر بھی اس کو وائلٹ نہ کریں، یعنی اس کے خلاف نہ چلیں، ورنہ باڈی کو جو ہے عادت پڑ جاتی ہے، پھر پرابلم ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چھٹی کا دن ہوتا ہے، 2 دن چھٹیاں کنٹینیو ہوتی ہیں، اس میں روٹین ٹوٹ جاتی ہے۔ کھانے کی روٹین ٹوٹ جاتی ہے، پینے کی روٹین ٹوٹ جاتی ہے، سونے میں روٹین الگ ہو جاتی ہے، پھر باڈی سست پڑ جاتی ہے۔ آپ کو سست نہیں پڑنا ہے۔ آپ کو جب آپ ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے تو آپ کی روٹین ایک جیسی ہونی چاہیے پورے ہفتے میں۔ تو ویکینڈز آئے اسی میں بھی اسی ٹائم اٹھنا ہے، اور اسی ٹائم سونا ہے، اور اسی ٹائم کھانا ہے۔ نہ کہ آپ ویکینڈز میں کہ آپ وہ کریں کہ صبح کا ناشتہ دوپہر کے ٹائم کریں اور دوپہر کا کھانا شام کے ٹائم کریں، تو یہ ساری روٹین غلط ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کامیاب زندگی گزارنی ہے، میرے ان فارمولوں پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا سختی سے۔ اگر سختی سے آپ عمل کریں گے تو آپ میں ایک ایسی زندگی گزارنے کی طرف بڑھیں گے جو کامیاب ترین لوگوں کی ہے۔ میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ایک میرا دوست تھا، اب جیسے وہ 60 سال کے بعد ریٹائر ہو گیا، اب جب کچھ عرصے کے بعد میں اس سے ملا تو بہترین طریقے سے، اور اس کی فٹنس وہی تھی، اس میں کوئی اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ یہ ریٹائر ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا آپ ریٹائر ہوئے ہیں، اس کو بھی اتنا عرصہ ہوا ہے، آپ میں کوئی چینجز ہی نہیں آئی؟ اس نے کہا کہ میں نے روٹین اپنی چینج نہیں کی، ایسا سمجھو کہ میں ابھی تک ریٹائر ہوا ہی نہیں ہوں۔ جب اپنے آپ کو میں سمجھوں گا کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میں سست پڑ جاؤں گا۔
میں جس وقت میں سوتا تھا اسی وقت سوتا ہوں، جس وقت میں روٹین میں اپنے آفس جاتا تھا اسی وقت میں اٹھتا ہوں، اور اسی طرح میں تیار ہوتا ہوں، اسی طرح میں صبح کو نکل جاتا ہوں۔ تو یہ روٹین ہے، اگر آپ اپنی روٹین چینج کریں گے تو آپ سست پڑ جائیں گے، آپ میں سستی اور کاہلی آ جائے گی۔ جب سستی اور کاہلی آ گئی تو پھر آپ کامیاب کیسے رہیں گے؟ پھر کامیاب زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے، آپ اپنی ایسی زندگی بھی نہیں گزار سکیں گے، آپ چارپائی پر آ جائیں گے۔ تو جیسے آپ کو روٹین چینج کرنی نہیں ہے، اسی طرح آپ کو میں نے پہلے فارمولے میں یہ بتایا کہ آپ کو پڑھنا پڑھنا اور پڑھنا ہے۔ اب جو دوسرا فارمولا یہ ہے کہ آپ کی ایک روٹین ہونی چاہیے، ہر چیز کی ایک، جو آپ نے صحیح طرح سے اس کا ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ اس ٹائم میں مجھے سونا ہے، اس ٹائم میں مجھے جاگنا ہے، اس ٹائم میں مجھے کھانا ہے، اس ٹائم میں مجھے یہ کام کرنا ہے، اسی روٹین کو ادھر ادھر نہیں کرنا ہے، تب آپ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو کامیاب ترین زندگی گزارنے کا تیسرا فارمولہ بتاؤں گا۔ آپ کی زندگی میں ہر وہ چیز جو آپ کے کام سے آپ کی توجہ پیچھے کرتی ہے، آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے، آپ کو کم سے کم آپ اس کو کم سے کم کریں۔ مثال کے طور پر موبائل فون ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یا کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دیتے ہیں۔ ایسوں کو پیچھے کر دیں، کم سے کم کر دیں۔ اب دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جب آپ موبائل استعمال کرتے ہیں آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کا وقت ایسے ضائع ہو جاتا ہے۔ اب وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، جب وقت کو ضائع نہیں کریں گے تو تب آپ کامیاب بنیں گے۔ وقت کی قدر کرنی ہے، جب وقت کی قدر کریں گے تو آپ کی قدر ہوگی۔ آپ وقت کی قدر کریں تو وقت جو گزر جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ ایک ایک لمحے کی قدر کریں، یعنی آپ کی، دیکھیں جس طرح آپ کو پڑھنا ہے، پڑھنے سے آپ کا علم بڑھے گا۔ آپ کی روٹین اگر چینج نہیں ہوگی تب آپ کامیاب رہیں گے۔ اور ایسے دوستوں سے، ایسی چیزوں سے ہٹ جائیں جو آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دیں۔ ایسے ہوتے ہیں کچھ جو آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دیتے ہیں۔ آپ کا مقصد آگے ہے، آپ کو آپ کی کامیاب زندگی کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی منزل ہو۔ اگر آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک اچیو کرنے کے لیے ایک ٹارگٹ دیا جائے آپ کو، مثال کے طور پر ایک میڈیکل کا طالب علم ہے، جب اس کا میڈیکل میں داخلہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اب اس کے سامنے ایک مقصد ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ مجھے 5 سال کے بعد ڈاکٹر بن جانا ہے۔ اب اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے جو اس کی انرجی لگتی ہے وہ ضائع نہیں جاتی، یعنی وہ اس کے سامنے وہ ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے جو مشکلات آتی ہیں وہ اس کو مشکلات بھی نہیں لگتی ہیں۔ جب وہ ٹارگٹ کے قریب چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ تو اس کو مزہ آتا جاتا ہے، یعنی وہ اپنی کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ جب کامیابی آپ کے سامنے ہو، کامیابی کی طرف آپ جائیں، اس میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں وہ مشکلات آپ کو مشکلات نہیں لگتی ہیں۔ تو یہ کامیاب لوگوں کے ایسے گر ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو آپ کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد میں جو آپ کو بتاؤں گا اس کو بھی آپ غور سے سنیں تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کامیاب ترین لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے، یعنی اپنے آپ میں چینجز پہ محسوس کریں گے۔
یعنی جب آپ کی کوئی روٹین چینج نہیں ہوگی، آپ ایسی ایکٹیویٹیوں میں شامل نہیں ہوں گے جو آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دیں گی، تو آپ میں اور شوق بڑھے گا کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہونے کا۔ کامیاب ترین زندگی گزارنے کا اب جو میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کامیاب ترین لوگ ہارنے کو اپنے سر پر نہیں چڑھاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیت لیا یا سیکھ لیا۔ اب جیت لیا یا سیکھ لیا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ہار جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہارنے سے ہم سیکھ جاتے ہیں، ہم سیکھ لیا ہم نے۔ تو آپ بھی ہار کو اپنے گلے کا ہار نہ بنائیں، بلکہ ایک دفعہ کی ہار، یہ تو ایک دفعہ کی ہار ہے، آپ اس کو دوبارہ جیتنے کی کوشش کریں۔ آپ نے وہ چیونٹی کا یہ نہیں سنا ہے کہ چیونٹی کو دیکھ کر ایک جرنیل نے جنگ جو تھی فتح کر لی تھی، کہ چیونٹی اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کتنی مرتبہ اوپر گئی، پھر گر گئی، پھر گئی، پھر گر گئی، تو اس نے ہار نہیں مانی۔ ہارنے سے سیکھا جاتا ہے۔ جو ہار کو لے کر بیٹھ گیا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں بنے گا۔ اگر آپ کو کامیاب ترین لوگوں کی لسٹ میں آنا ہے نا، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، جب مقابلہ ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، اس میں آپ کوشش کرتے ہیں، کوشش میں کبھی ناکامی بھی ہوتی ہے، تو اس ناکامی کی وجہ سے آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں، آپ کہیں کہ بس اب تو میں آگے کام نہیں کر سکوں گا، پھر آپ کامیاب کیسے بنیں گے؟ کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہونے کے لیے آپ کو ہار سے سیکھنا ہے۔ آپ جیت کی طرف جائیں گے تو ایک دفعہ کی ہار سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئے، کبھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ کو جیتنا ہے، آپ کو کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہونا ہے، تو میری ان باتوں پر اگر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ مہربانی۔